الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن حکیم ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شکل میں مکمل ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کے سارے قوانین، ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو کرنے کے لیے ہر ایک قانون اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے موجود ہے اس کتاب میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین نمونہ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں خود فرما رہے ہیں، اپنے احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ میری اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو، فیصلے کرو، اور جو طریقہ اپنانا ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تم سب میں بہترین نمونہ جس کو تم نے فالو کرنا ہے، جس کی تم نے پیروی کرنی ہے، جس کو دیکھ کر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزر رہی ہیں۔ ہمارے جو فیصلے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہم جو اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کاروبار میں جو روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں، کیا وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق ہیں؟ پھر تو ٹھیک ہے، پھر الحمدللہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اپنی کتاب دی، ہمیں زندگی گزارنے کے سارے گر بتائے اس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پریکٹیکل کر کے، وہ عملی طور پر کر کے ہمیں دکھائے۔ اگر ہمارے فیصلے بدقسمتی سے اس کتاب کے مطابق نہیں ہوں گے، جو مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے ملک میں اور دوسرے اسلامی ممالک میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، نہ ہماری نجی زندگیوں میں، جو ہمارے خاندانی معاملات ہیں، جو ہمارے کاروباری معاملات ہیں، نہ اس میں ہم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، اور نہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ، نہ پولیس، نہ عدالتیں، بدقسمتی کے ساتھ۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو کان کھول کر سن لیں، جو مفتی اعظم ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس نے اپنی کتاب میں فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ ناظرین اکرام، ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے، اس لیے نہایت ضروری ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، روزانہ کی بنیادوں پر ہم کتاب اللہ سے مدد لیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے ہماری نجات ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا اگر ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اور اگر اس کتاب کو ہم پسے پشت ڈال دیں گے، اس کتاب کے مطابق ہماری زندگیاں نہیں گزریں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گی، تو ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں، وہ چاہے جدھر بھی ہیں، ان کے فیصلے چاہے خاندانی معاملات میں ہیں،
کاروبار کے معاملات میں ہیں، لین دین کے معاملات میں ہیں، وہ ہمارے ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے، عدالتیں ہیں، جو بھی ہیں، جدھر بھی اگر کوئی فیصلے ہو رہے ہیں، جو احکام جاری کیے جا رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان سے ٹکرا رہے ہیں، تو وہ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اس پر غور کرے اور سوچے کہ میں کدھر کھڑا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ جو بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اس سے آگے والی آیت جو ہے آیت نمبر 45 اس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ پہلی آیت میں، اس سے پچھلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، کیوں کہ اگر ہم اپنی زندگیاں اپنے فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو فتوے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اور اس سے آگے ایک آیت ہے، آیت نمبر 47 اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں، دوسری آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ ظالم ہیں، اور تیسری آیت میں فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ تو یہ ہر ایک کو، امت مسلمہ جتنی بھی ہے، سارے اسلامی جو ممالک ہیں ان کو یہ کتاب اللہ پڑھنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے معاملات جو ہیں، امت مسلمہ کے معاملات، کیا وہ اس کے مطابق ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بدقسمتی سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کا یہ جو فتویٰ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 3 فتوے دیے ہیں، جو سیم حکم ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ تو ہمیں اس بات کا غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے قوانین اسلامی ہیں، کیا ہماری عدالتیں اسلامی ہیں، کیا ہمارے ادارے، ہماری گورنمنٹ اسلامی ہے، کیا جو ہمارا پارلیمنٹ ہے، جو قانون ساز شخصیات ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا وہ اسلامی ہیں؟ اگر غور کریں تو بدقسمتی سے شرمندگی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے، نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں، جو مذہبی یا اسلامی جنہوں نے اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آیا وہ بس دنیا کے لیے انہوں نے اسلام کو ڈال بنایا ہوا ہے کہ یا واقعی وہ کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اگر غور کریں تو بدقسمتی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ میں موجود ہونے کے باوجود، سینٹ میں موجود ہونے کے باوجود، وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان کی سربلندی کے لیے ان کی کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اسلام کو ڈال بنا کے تو وہ سیاست میں آئے ہوئے ہیں، اور سیاست میں آ کر وہ اپنے دنیاوی فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ کیوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک عام آدمی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، وہ غور کرتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہی ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، ہماری زندگیاں اس کتاب کے مطابق نہیں ہوں گی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے یہ جو فتوے ہیں کہ وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو ہم بھی اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ تو نہایت افسوس کے ساتھ جو علماء حضرات ہیں، جن کو جتنی کوشش کرنی چاہیے، ان کو تو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کے، وہ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ سودی نظام ہے جیسے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، کیا وہ لوگ یہ کتاب اللہ نہیں پڑھتے؟ وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے حضور ہم نے کھڑے نہیں ہونا؟ ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ بہت بڑے بڑے واعظ ہوتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، فرقوں میں ہمیں بانٹا ہوا ہے، جیسے سیاستدانوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ایسے جو پیٹ پرست اور دنیا پرست مولوی ہیں، مفتی ہیں، جو خود کو عالم کہتے ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ان کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے، اور اپنے اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے، صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے وہ ان کی کوششیں بس ادھر تک ہیں، اسلام کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ اگر اسلام کی خدمت کے لیے ہوں تو سارے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکام نظر نہیں آتے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام نہیں پڑھتے؟ ان کو پتہ نہیں چلتا؟ اگر وہ ختم کرنا چاہیں، اگر وہ امت کی بلائی چاہیں، اگر وہ پاکستانی عوام کی بلائی چاہیں، تو وہ اکٹھے بیٹھ کے سارے معاملات حل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنی آخرت کوئی یاد نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، تو دنیا کے کاموں میں وہ گرے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک بندے کی، ہر ایک مسلمان کی، مرد کی اور عورت کی، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں فیصلے کرے، اپنے اولاد کے معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کاروباری نظام میں، اپنے روزمرہ کے لین دین میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرے۔ اور اگر جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 فتوے جو ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں، پھر وہ ان 3 فتووں کو ہمیشہ یاد رکھے اور سوچے کہ میں کدھر کھڑا ہوں۔ ہم نماز پڑھنے بھی جائیں، روزے بھی رکھیں، حج بھی کریں، قربانیاں بھی کریں، لیکن ہماری زندگیاں اگر کتاب اللہ کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں تو وہ ہمارے سارے اعمال غارت ہیں، وہ فضول ہیں، وہ ریاکاری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم نے واقعی اسلام کی خدمت کرنی ہے اور اپنی آخرت سنوارنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے کتاب اللہ کے تابع خود کو کرنا ہوگا۔ یہ آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، کیوں کہ اگر ہم اختلافات ختم نہیں کریں گے تو دن بدن مسائل بڑھیں گے، اور آپس کے اختلافات ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ۔ اس کے علاوہ، اس کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کو چھوڑ کر ہم کبھی بھی آپس کے اختلافات ختم نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہر ایک فرقے نے اپنی اپنی کتابیں پکڑی ہوئی ہیں، کسی نے فضائل اعمال پکڑے ہوئے ہیں، کسی نے فضائل صدقات پکڑے ہوئے ہیں، کسی نے فتاوی رضویہ پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے کوئی باقر ملا ہے، کوئی فلاں ملا ہے، کوئی فلاں ذاکر ہے، ان کی کتابیں پکڑی ہوئی ہیں، لیکن کتاب اللہ کو بدقسمتی سے چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ میرا مکمل یقین ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے کہ جب تک ہم کتاب اللہ کو نہیں پکڑیں گے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گے، کبھی بھی ہمارے آپس کے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہم خود کو نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اپنا رشتہ کتاب اللہ کے ساتھ جوڑا جائے اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاری جائیں۔ اپنے دوسرے ساتھیوں، بھائیوں اور جاننے والوں کے ساتھ یہ میسج جو ہے شیئر کیجئے گا، کیوں کہ اگر ایک آدمی بھی ہماری بات سن کر یا ہماری یہ محنت جو ہے اگر وہ سن کر، دیکھ کر عمل کر لے گا، اپنی زندگی تبدیل کر لے گا، تو اس کے نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔